اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ من یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن خدا کا شریک شرک کرتے ہیں اور اللہ کے مد مقابل بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ ند بناتے ہیں اندادن، اور یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان اپنے معبودوں سے جن کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جس طرح اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو ایماندار لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ شدید ہیں۔ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، کس وقت اذ يرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ ان القوۃ للہ جميعا، بے شک ساری طاقتیں، ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور اس وقت کیا ہوگا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس وقت برات کا اظہار کر دیں گے، بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے ان سے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی یہ اتباع کرتے رہے، جن کو یہ شریک ٹھہراتے رہے، کن سے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے شرک کیا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دوسری طرف وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے، سارے اسباب ان سے ختم ہو جائیں گے، کوئی سبب ان کی نجات کا باقی نہیں رہے گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی ہوگی، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے اتباع کی ہے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں پلٹنا ممکن ہو جائے، دنیا میں ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹ کر جانا ممکن ہو جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی بیزاری کا اظہار کریں گے ان معبودوں سے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ آج قیامت کے دن وہ ہم سے بیزار ہو گئے، کاش ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ جانے کا موقع دیا جاتا تو ہم دنیا میں جا کے ان سے برات کا اظہار کریں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح دکھلائے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، حسرات علیہم، کہ جو ان کے اعمال ان کو حسرت اور افسوس دلانے والے ہیں، وما هم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ آگ میں جلیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، 166 اور 167، تین آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ گزشتہ جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی تھیں پچھلے درس میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انعامات کا ذکر کیا جو معیشت کے اسباب کی صورت میں انسان کے اوپر اللہ نے جو انعامات کیے، ان انعامات کا اللہ نے پچھلی آیتوں میں تذکرہ کیا۔ اب اتنے بڑے بڑے انعامات کے سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، سورج اور چاند اور زمین اور اختلاف جو ہے، اختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان اور دن اور رات کا آنا، اور یہ ساری جو نشانیاں اللہ نے پیچھے ذکر کی، اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے، خالص اسی کی عبادت میں لگ جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ ایک طرح کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو ند بنا لیتے ہیں۔ انداد، ند کہتے ہیں مد مقابل، اللہ کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ شریک بناتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس ند کی مذمت پہلے بھی اللہ نے بیان فرمائی، پہلے بھی اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے لیے انداد شریک نہ بناؤ، مد مقابل نہ بناؤ، کیونکہ تم بخوبی جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے،
مالک اللہ ہے، رازق صرف وہی ہے، مسبب الاسباب سبب کو بنانے والی بھی وہی ذات ہے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا قطعاً کوئی جواز ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا جب لوگ غیروں کو اللہ کا مد مقابل تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں جس درجے میں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی خرابی کی جڑ ہے، محبت جو ہے یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے یا اللہ کی محبت کے برابر آ جائے تو پھر تمام وہ صفات جو اللہ کی ہوں گی وہ غیر اللہ میں تسلیم کریں گے۔ جو اللہ کے ساتھ مخصوص صفات ہیں جو اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی، جب محبت اللہ کے غیر کے آئے گی تو غیر اللہ سے بھی اسی طرح محبت ہوگی، اسی طرح حاجت روائی، اسی طرح مشکل کشائی کا مطالبہ بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کی ذات پاک سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اب پوری دنیا تباہ ہو گئی، پوری دنیا پر عذاب آیا اور وہی لوگ بچے جو کشتی کے اندر تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اب آگے ان کی نسل بڑھی، اب وہ خالص توحید والے لوگ تھے، اب وہ آگے بڑھتے گئے۔ جب وہ ان کی قوم آگے بڑھی تو اب ان میں سے جو بڑے بڑے 5 آدمی تھے، جو ان کے بزرگ تھے، جو ان کے اولیاء اللہ تھے، اب وہ لوگ دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھتے گئے جنہوں نے ان کو توحید کا درس دیا تھا۔ اب پہلی نسل جو تھی اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ بزرگ ہماری دنیا سے جو آئے اور ہمیں توحید کا درس دیا، انہی کی وجہ سے ہم نیک ہوئے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اب دنیا سے یہ جا رہے ہیں تو ہم ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں۔ اب جب ہم عبادت کریں گے تو یہ مورتیاں ہمارے سامنے رہیں گی، اور جب سامنے رہیں گی تو ہمیں اللہ یاد آتا رہے گا۔ اب دیکھیں جب مورتیاں بن گئیں تو پہلی قوم نے تو یہ نیت کی، جب اگلی نسل آئی، ان کی اولادیں آئیں، ان کی اولادوں کی اولادیں آئیں، دوسری تیسری نسل، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے، اپنے دادوں کو دیکھا ہے، وہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے، ان کی مورتیوں کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ اب اللہ کی محبت کے مقابلے میں وہ محبت جب زیادہ ہوئی، یحبونہم کحب اللہ، تو پھر کیا ہوا، وہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ آج ہمارے اندر بھی دیکھیں جو پیر ہوتے ہیں، پیروں کے ساتھ اتنی محبت جو ہے، اتنی زیادہ غلو کرتے ہیں، اتنے زیادہ غلو ہوتا ہے کہ بعض ان کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، بعض ان سے حاجتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے ان کی تصویریں بنا کے انہوں نے گھر میں لگائی ہوتی ہے، بیٹھک میں یہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، تو اب تصویر کو پوج رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں وضاحت کے ساتھ فرما دیا، قرآن کسی چیز کو معاف نہیں کرتا کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت۔ اور اس کے مقابلے میں محبت الہی ایمان والوں کے اندر کتنی ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ والذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ایماندار ہیں، اشد حبا للہ، تو اہل ایمان کا گروہ ایسا بھی ہے کہ جن کے دل میں شدید ترین محبت صرف اللہ ہی کی ہے، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو مد مقابل ٹھہرا کر ان کو اللہ کی محبت میں برابر کا شریک بالکل نہیں ٹھہراتے، ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے۔ اب اس کے ساتھ جس کی بھی محبت ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ اور مشرکین جو ہیں، قیامت تو ابھی دور کی بات ہے، قرآن پاک شاہد ہے کہ مشرکین بعض اوقات دنیا میں ہی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کی محبت کو چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب ان کی کشتی دریا میں ہوتی اور طوفان میں پھنس جاتی تو قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے خالص اسی کے لیے، تو پھر وہ اپنے بتوں کو بھول جاتے، جعلی معبودوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارنے لگتے۔ پھر آخرت میں تو بیزاری کا اعلان ہو جائے گا، ان سے بیزار ہو جائیں گے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور اس کے برخلاف اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی محبت کرتے ہیں، اور انہیں خواہ تنگی ہو یا راحت ہو، خوشحال ہو یا ایمان والا کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، ان کی محبت الہی کسی حالت میں بھی کم نہیں ہوتی، زائل نہیں ہوتی۔ تو آج کا گیا گزرا مسلمان جو دیکھیں
تو کس طرح دنیا میں کٹ رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی قربان کر رہا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی شوق میں۔ تو یہ فلسطین کے مسلمان کو دیکھیں، کیا قصور ہے ان کا، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو یہودی بن جائیں، دنیا کی عائش بھی مل جائے، لیکن وہ مسلمان قربانیاں دے رہا ہے اللہ کی محبت میں، اپنی اولادوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، بچوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، پورے گھر کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن محبت میں اسلام کو نہیں چھوڑ رہا، اللہ کو نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہ دیکھیں گیا گزرے مسلمان کی یہ محبت ہے۔ باقی جو اولیاء ہیں اور انبیاء تھے اور بزرگان دین ہیں، ان کی محبت کتنی سخت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا، کئی واقعات لکھے اللہ کی محبت میں، کہ یہ گویا کہ جس طرح شراب پینے والوں کے لیے شراب کے جام ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کے لیے اللہ کی محبت شراب کے جاموں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ اب ایک بزرگ جو ہے وہ اللہ والے بیٹھے تھے، تو ایک درویش آیا، اللہ والا تھا، اس نے آ کے کہا کہ بزرگوں ایک بات بتاؤ، یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ جو ہے اطمینان کے ساتھ مر جائے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے، اطمینان کے ساتھ اور پاکیزہ جگہ کوئی وہ مانگ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں ایک چشمہ ہے، وہاں سے جو ہے بہترین سبزہ ہے اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور خوبصورت پانی ہے، پہاڑوں سے آتا ہے، تو وہاں ایک خوبصورت جگہ ہے۔ تو بزرگ اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور وہ وہاں گیا، اس نے اس چشمے سے جو ہے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے اپنا مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد وہاں لیٹا اور مر گیا، اس کی روح نکل گئی۔ تو یعنی یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت میں لوگ جو ہے ایمان والوں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت جو ہے ان کے دل میں ہوتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم جو انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، تو وہ محبت جو ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کرو، اور ان ہستیوں کی جو محبت ہے وہ محبت بالذات نہیں ہوتی، بلکہ محبت بالذات صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، کہ وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبیوں سے محبت کرو، میرے ولیوں سے محبت کرو۔ تو محبت کی مختلف قسمیں ہیں جو یہاں اللہ نے چونکہ بیان فرمایا، اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی محبت ہے طبی محبت، طبیعت کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ دوسری ہے کہ عقلی محبت، عقل تقاضا کرے کہ مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے شرعی محبت، شریعت جس کا حکم دیتی ہے کہ یہ محبت کی جائے۔ تو یہ محبت کی قسمیں ہیں۔ پہلی محبت طبی محبت جو ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے محبت کرتا ہے، یا خاوند بیوی کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ طبی محبت ہے، پہلے نہیں تھی، نکاح ہو گیا، نکاح کے ساتھ اللہ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، تو یہ طبی محبت ہے۔ اور اسی طرح والدین کو اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، یہ بھی طبی محبت ہے، طبیعت کے اندر ہے۔ کوئی بچہ کالا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، نابینا ہو، جیسا بھی ہو، اولاد ہی ہوتی ہے۔ اللہ والدین کے دل میں طبی طور پر ان کی طبیعت میں ان کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے دل میں بھی اللہ ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے اقربا ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کی محبت بھی یہ طبی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عقلی اور شرعی محبت کیا ہے، اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے۔ حضور لمبی دعائیں فرماتے تھے، ایک دعا حضور کی یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، وحب من یحبک، اور میں تجھ سے اس آدمی کی محبت کا جو ہے سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ پہلے تیری محبت کا، کہ تیری محبت میرے دل میں سب سے زیادہ آ جائے، پھر اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور پھر مجھے ایسے عمل کی محبت میرے دل میں ڈال، مجھے عطا فرما جو عمل میں کروں اور مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ دیکھیں کتنی جامع اور معنی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا وَجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ،
اے اللہ یہ محبت مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ، میری جان سے بھی زیادہ، میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ، میری مال سے بھی زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے محبوب بنا۔ یہ جو اپنی محبت ہے اللہ، یعنی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ تیرے ساتھ محبت۔ کبھی جان قربان کرنی پڑ جائے تیرے راستے میں تو بے دریغ میں تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دوں تیری محبت کو پانے کے۔ اور اسی طرح من اہلی، حضور نے فرمایا وہ اہلی، میرے اہل و عیال اور میری جو اولاد ہے یا اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہیں، جو حضور کی اولادیں ہیں، کس طرح دین کے لیے قربان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سسر ہیں ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر بھی تھے، وزیر اور مشیر بھی تھے، تو ان کو مصلی رسول پہ جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، یہ دونوں حضور کے داماد تھے، دونوں داماد شہید ہوئے۔ اور پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، اہل بیت ہیں، حضرت حسن و حسین ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، وہ بھی دین کے لیے شہید ہوئی۔ تو جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کی قربانیاں بھی اللہ کے لیے دی، تو اس لیے یہاں حضور نے دعا فرمائی وہ اہلی، اے اللہ مجھے اپنی اہل و عیال سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما، وہ مالی، اور میری مال سے بھی زیادہ۔ حضور کو مال سے بالکل محبت نہیں تھی کہ یعنی صبح اگر مال آ گیا، ڈھیر لگ گیا تو شام تک حضور علیہ السلام سارا خرچ کر دیتے، اور اگر شام کو آ گیا تو رات کو اپنے اہل خانہ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حضرت بلال کو حکم کرتے بھائی اس کو تقسیم کرو اور جو بچ جائے مجھے بتا دینا، اگر شام کے اندر اندر ہی سارا مال تقسیم ہو گیا تو میں گھر میں چلا جاؤں گا، اگر نہیں تقسیم ہوا تو رات مسجد میں گزارتے، پھر صبح پھر اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی مال سے بھی زیادہ محبت اللہ کی تھی، اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کرتے تھے۔ تو یہ حضور کی کیفیت تھی۔ پھر صحابہ اکرام حضور سے زیادہ قریب تھے، وہ مال بھی رکھتے تھے لیکن زیادہ تر خرچ بھی کرتے تھے۔ پھر جو امت حضور سے دور ہوتی گئی، پھر ہمارے دلوں میں آج حالت کیا ہے، ہم دین کے مقابلے میں مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر دین کی قربانی دے جائے تو ہم دین کی قربانی دے دیتے ہیں، مال کی قربانی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ نہیں نکالتے 2.5%، سال کے بعد جو اللہ نے فرض کیا ہم سے مطالبہ کیا، قربانی نہیں دیتے۔ کتنے لوگوں پر قربانی آتی ہے، قربانی نہیں، کیا ہے، مال خرچ ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو مال کی محبت، حضور نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے مال سے بھی زیادہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنا محبوب بنا دے۔ یہاں ٹھنڈے پانی کا حضور نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کہ گرم ممالک جہاں ہیں وہاں جو جیسے ہمارا ملک گرم ہے، یہاں ٹھنڈے پانی کی کتنی قدر ہے، انسان کو کتنا راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا۔ تو یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک واجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ سے حضور کثرت سے مانگتے تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہو گئی، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت کے مختلف درجے ہیں، مختلف مدارج ہیں۔ اللہ کی محبت اصالتاً ہوتی ہے اور بالذات ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس کی ذات سے ہوتی ہے، اور رسول کی محبت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کہ رسول کی ذات سے محبت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کے ساتھ امتی کی محبت کو نیکی کے ساتھ قرآن مجید میں مشروط کیا گیا ہے، شرط لگائی گئی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں جہاں عورتوں سے بیعت کا تعلق ہے کہ عورتیں جب آپ کے پاس آئیں آپ بیعت کریں، تو یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں تو یہ آپ ان کو یبایعنک، آپ ان کو بیعت کریں۔ کس شرط پر بیعت کریں؟ کہ تم نے جو ہے شرک نہیں کرنا، اس کے بعد شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا کا ارتکاب نہیں کرنا، یہ وہ برائیاں تھیں جو عرب میں پائی جاتی تھی۔ اولاد کو قتل نہیں کرو گی، وہاں اولاد کو قتل کرتے تھے، بہتان نہیں باندھو گے، اور آخری جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی کے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یعنی حضور کو نیکی کے ساتھ جو آپ نیکی کا حکم دیں گے تو وہ جو ہے آپ کے ہر بات کو تسلیم کریں گے۔
اور بعض مقامات میں قرآن مجید میں مطلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، اس میں شرط نہیں لگائی گئی. جیسے کہ ایک جگہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو تاہم اطاعت اور عبادت میں فرق ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے. عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، عبادت نبی کی نہیں ہو سکتی، ولی کی نہیں ہو سکتی، فرشتے کی نہیں ہو سکتی. کسی کی عبادت جو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو معبود بنانا، عبادت کرنا، یہ بالکل جائز نہیں. اطاعت جو ہے کہ کسی کا حکم ماننا، یہ اطاعت اور چیز ہے. اطاعت رسول کی بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی فرض ہے. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرنی، ان کو معبود نہیں بنانا، ان سے اپنی حاجتیں نہیں مانگنی، ان کو مشکل کشا، ان کو جو ہے حاجت روا نہیں مانگنا. حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں سکھلایا. ایک جگہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے پاس آؤ میں اللہ سے دعا مانگوں گا. یہ فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ تمہاری حاجتیں پورے کرے گا. اور یہ فرمایا کہ تم خود اللہ سے مانگو، سجدے میں جو 2 رکعت نماز پڑھو. ٹھیک ہے، حضور نے یہ سب سکھلایا. کبھی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حضور نے فرمایا میرے دربار میں آؤ، مجھے سجدہ کرو، مجھ سے حاجتیں مانگو، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا. تو اس لیے عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی دربار، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں جو ہے ہم سجدے کے لیے ماتھا ٹیک سکیں، جہاں رکوع کر سکیں، جہاں طواف کر سکیں، جہاں جو ہے کوئی عبادت کر سکیں. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں اطاعت جو ہے وہ ہم نے نبیوں کی اطاعت کرنی ہے، چونکہ نبی گزر چکے ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. صحابہ کے زمانے میں لوگوں نے صحابہ کی اطاعت کی چونکہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے تھے. پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ، علماء کرام، یہ جو آئے ہیں یہ اللہ کے در کے سامنے لے کر جانے والے ہیں. اب ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی. تو یہاں ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. حضور نے خود فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی. منعم حقیقی جو ہے، حقیقی انعام کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. تمہارا اپنا وجود کس نے دیا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہارے وجود کے علاوہ جتنی چیزیں تم دنیا کی استعمال کر رہے ہو سب کی سب چیزیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں، سارے اللہ کے انعامات ہیں، لہذا اس سے محبت کرو. پھر آگے حضور نے فرمایا احبونی لحب اللہ، پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، چونکہ میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں اور اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو. تو اللہ نے یہ اس لیے مجھے میرے بارے میں حکم دیا کہ تمہیں میں نے اللہ کا راستہ بتایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا کلام، اس کی شریعت میں نے تمہیں دی ہے، اس لیے فرمایا کہ پھر مجھ سے محبت کرو. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. یعنی یہ تینوں درجوں کو حضور نے اس حدیث کے اندر الگ الگ بیان فرمایا. اللہ کو کس وجہ سے محبت کرو کہ وہ منعم حقیقی ہے، حقیقی طور پر انعامات سارے کے سارے اسی نے دیے ہیں، تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری ہر چیز کو، ضرورت کی چیز کو پیدا کیا ہے. پھر مجھ سے محبت کرو لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے. پھر میری محبت کی وجہ سے میرے لوگوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو اس لیے جو ہے یہاں اللہ جل شانہ نے وضاحت کے طور پر یہ ساری قسمیں بتا دی ہیں. اس لیے یہاں جو ہے بہکنا نہیں چاہیے. جو قوم بہک جاتی ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جن کے دل میں جو ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں بزرگوں کی محبت پیدا ہوئی، اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہوئی، انہوں نے اولیاء اللہ کو ہی پوجنا شروع کر دیا. اگلی آیات اسی میں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا کہ وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا، حضرت مریم کو لایا جائے گا. اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ تم نے ان کو حکم دیا تھا عیسائیوں کو کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ. یعنی جو لوگ نبیوں کو بھی معبود بناتے رہے اور ان کے علاوہ فرشتوں کو جنہوں نے معبود بنایا، فرشتوں کو اللہ کہیں گے تم نے کہا تھا مشرکین مکہ کو کہ میری عبادت کرو. ہر معبود کو لایا جائے گا، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، اور وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اے اللہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کب کہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ حسرت و افسوس کریں گے ہائے کاش ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا، ہم جا کے جو ہے اللہ کی عبادت کر کے واپس آتے، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے.
اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خالص توحید نصیب فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو شرک سے پاک فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ اپنے در کا محتاج بنائیے، یا اللہ در در کی ٹھوکروں سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء اکرام کی محبت نصیب فرمائی، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائی، یا اللہ ان ہستیوں نے یا اللہ آپ کی مخلوق کو آپ سے جوڑا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائی، یا اللہ جو آپ کا نظام ہے، قرآن و سنت کا نظام ہے، حضور کی پیارے پیاری سنتیں، پیارے پیارے اعمال، یا اللہ قرآن و سنت کو ہماری زندگی کا حصہ بنائیے، قرآن و سنت کو ہمارے ملک کا آئین بنائیے، قرآن و سنت کو ہماری دستور زندگی، ضابطۂ حیات بنائیے، یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا میں غالب فرمائیے، پوری دنیا میں باطل نظاموں کو تہس نہس فرمائیے، ان کو ختم فرمائیے، اپنے نظام کا غلبہ ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ جو مشکلات کے اندر ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرمائیے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا